بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان انبیاء، داستان قرآن، داستان نبی سلیمان علیہ السلام جاری ہے۔ کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جن کا ایسا دربار ہے جیسے دربار کسی کا نہیں ہے، جن کے بعد ایسی بادشاہت ہے جیسی بادشاہت کسی کے پاس نہیں، ان کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک اور مملکت میں، یمن میں ایک اور ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ ان کو پیغام بھیجا ہے کہ دعوت حق قبول کر لو۔ پیغام پہنچ گیا وہاں تک، اور اتنے میں اللہ کے نبی نے ایک اور سوال پوچھا ہے اپنے درباریوں سے، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا عظیم الشان تخت میرے سامنے لے آئے؟ ایک بڑا جن کھڑا ہو گیا، دیو ہیکل جن کھڑا ہو گیا۔ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ کتنا جلدی؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی، لیکن اگلی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ اس کا دعویٰ اوور شیڈو ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دیا۔ وہ کیا؟ ایک اور شخص اٹھا، اس نے دعویٰ کیا میں یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ کتنا جلدی؟ وہ تو کہہ رہا تھا اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکنے سے پہلے۔ کل کا واقعہ یہاں ختم ہوا تھا، یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ان دعووں پر غور فرمایا کہ یہ کتنے بڑے دعوے ہیں؟ یعنی کتنا فاصلہ ہوگا دربار سلیمان علیہ السلام، وہاں یہ فلسطین، بیت المقدس، یہ علاقہ، اور وہ ملکہ بلقیس کہاں بیٹھی ہیں، تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ کم از کم بھی کوئی 1500 میل کا فاصلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ دوسرا کہہ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یعنی فور شور یہ آج کل کے تیز ترین طیارے سے بھی زیادہ سپیڈ کا دعویٰ ہے، فور شور۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ تخت کسی بھی جنگل میں رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کر لے آنا، ایسا تو نہیں تھا۔ تخت ایک دوسرے ملک میں ہے، اس ملک کی اپنی بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، پھر اس ملک کے اندر بھی ایک محل ہے، اس محل کی اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں، پھر اس محل کے اندر بھی جہاں ملکہ بیٹھتی ہے اس کی ایکسٹرا سیکیورٹی ہے، پھر اس تخت کی اس سے بھی زیادہ سیکیورٹی ہے۔ تو بھائی یہ کوئی چھوٹے دعوے نہیں ہیں۔ خیر، داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلا دعویٰ کرنے والا تو جن تھا، قرآن نے کہا دیو ہیکل جن، کالا عفریت جن۔ دوسرا دعویٰ کس نے کیا تھا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا؟ دوسرا دعویٰ ایک شخص نے کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن نے کہا ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ایک رائے ہے کہ اس شخص کا نام آصف برقیہ تھا، کچھ جگہوں پر آیا اس کا نام آصف برقیہ تھا، اور ممکن ہے کہ اس کے پاس کتاب کا، کلام اللہ کا کوئی ایسا غیر معمولی علم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اللہ کی کتاب سے ماخوذ کوئی علم کی طاقت اس کے پاس ایسی تھی کہ وہ پلک جھپکتے میں یہ کام کرنے پر قادر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی 2 آیات سے یا پچھلا جو مفہوم عرض کیا ہے کہ ایک نے کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، ایک نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اگر آپ ان 2 باتوں سے حیران ہوئے تو آپ رکیے، کیونکہ اگلا لمحہ اس سے زیادہ حیران کن ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک تو بات تھی دعووں پر، دعویٰ تو دعویٰ ہے، لیکن آگے کیا ہوا؟ اگلا لمحہ بہت ہی سنسنی خیز ہے۔ کیوں؟ آیت آگے ایک بڑی پیشرفت بتا رہی ہے۔ بس اب میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ میں آیت پیچھے سے پڑھتا ہوں اور پھر آگے کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہوا کیا۔ ایک شخص، یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کا ترجمہ، ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہہ اٹھا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، اور اگلا جملہ کیا آیت کا؟ اور سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس پا لیا۔ تخت آ گیا۔ یعنی یہ جو بات ہوئی تھی یہ دعویٰ نہیں رہا۔ یعنی ابھی تو یہ بات کہنے میں مجھے 10 سیکنڈ لگ گئے، لیکن اس سے پہلے یہ تخت آ چکا تھا۔ لٹرلی جو اس نے کہا وہ کر دیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آیا۔
آیت نے کہا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا، آ گیا تخت، 1000 میل کے فاصلے پر پڑا تخت، آ نہیں رہا، آ گیا ہے۔ ایک دربار دو تخت، دربار کا منظر ہی بدل گیا، مطلب سوچئے، اور اتنا عظیم الشان تخت تھا اس کا بھی، دربار میں تخت آ گیا، سارے کا سارا منظر نام ہی بدل گیا۔ ذرا ایک لمحے کو رکیے، میں اپنے طور پر اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کہانیوں، ان داستانوں سے جو کہ حقیقی داستان ہے قرآن کریم میں، ان کا جہاں یہ ان داستانوں کا لطف تو لینا چاہیے، لیکن ان داستانوں میں چھپے جو لیسنز ہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ بھی لینے چاہیے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب ذرا یہاں رک کے آیات کی روشنی میں ایک لیسن دیکھیے کیا ہے، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے نا جو سلیمان علیہ السلام کو مل گئی کہ تخت آ گیا اس کا۔ تو اب جب یہ اچیومنٹ ہو گئی، جب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے کس طرح ریئیکٹ کیا اس پہ؟ تو مجھے اور آپ کو بھی زندگی میں کوئی کامیابی ملے تو ایسے ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے نا، جو اللہ کے نبی نے ایسی سچویشن میں ریئیکٹ کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو اپنی کامیابی جانا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کامیابی کو اپنے آپ سے منسوب کیا کہ دیکھو کیسا کارنامہ کیا ہے میں نے۔ جواب نہیں۔ تو کیا کیا سلیمان علیہ السلام نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اب میں آپ کو آگے بس ایک آیت کا ایک ٹکڑا سناؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ڈیولپمنٹ پر، آیت آپ سب کی سنی ہوئی ہے، شاید بیک گراؤنڈ کسی کے ذہن میں ہو کسی کے ذہن میں نہ ہو، اصل میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، آیت کا ٹکڑا ہے جو کہ آپ سب کا سنا ہوا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب تخت بلقیس دربار سلیمان میں آ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو میں نے آپ نے مختلف حوالوں سے سنا ہے، قرآن میں اس جگہ پر یہ جملہ آیا ہے۔ کیا کہا یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے؟ قال هذا من فضل ربی، یہ ہے اس آیت کا ایک ٹکڑا، آیت طویل ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہم اکثر دیکھیں ھذا من فضل ربی، یہ قرآن میں جملہ اس جگہ پر آیا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا فضل۔ سورہ نمل غالباً آیت نمبر 40 ہے، میں جی ہاں آیت نمبر 40 ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بڑی آیت ہے، اس کا بھی کیا ہے، یہ ھذا من فضل ربی، کیا کہنے سلیمان علیہ السلام، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ تاکہ آیت آگے بڑھتی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ یہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کوئی نعمت ملے تو ریاکٹ کس طرح کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن میں آ گیا۔ آگے بڑھتی ہے داستان، آگے اس آیت میں آگے یہ بھی ہے، جو بھی شکر کرتا ہے یا جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، جو اللہ کی دی گئی نعمت پر شکر کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اس پہ احسان نہیں کرو گے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار کرم کرنے والا ہے۔ آیت ختم ہوتی ہے، داستان جاری رہتی ہے، تخت آ گیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور پیش رفت بھی ہو گئی ہے، وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں، ادھر دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود ہے، دربار سلیمان علیہ السلام میں، ادھر دربار بلقیس میں یا دربار سبا میں خود ملکہ موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو پورا منظر ہی بدل گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت بھی وہیں پر تھا اور ملکہ بلقیس بھی وہیں پر تھی، اب اس کا تخت تو آ گیا یہاں، ملکہ کہاں چلی گئی؟ ملکہ کہاں ہے؟ تو اب ہوا یہ ہے کہ ادھر یہ سب کچھ ہوا ہے، ادھر ملکہ نے بھی مشاورت وغیرہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ ملکہ بلقیس اپنے کچھ درباریوں کو لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی ہے، وہ راستے میں ہے، اب وہ آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، ملکہ بلقیس، وہی جس کو حدود کے ذریعے خط بھجوایا تھا۔ ایک طرف اس کا تخت یہاں پڑا ہے اور دوسری طرف دربار میں اس کا انتظار ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر ایک حکم دیا، یہ بڑا دلچسپ ہے،
کہا ہم یہ دیکھنا کہہ رہے ہو جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت یہ سمجھدار ہے، فہم و فراست والی ہے یا کیا ہے. انہوں نے ایک آرڈر دیا، کیا؟ یہ جو تخت آیا ہے نا بلقیس کا، ایسا کرو اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو، ذرا اس کی اپیرنس چینج کر دو اس تخت کی. اچھا، کہ ذرا جب ملکہ یہاں پر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی، ذرا اس میں کچھ چینجز کر دو. اب دربار میں یہ کام شروع ہو گیا ہے، تخت تبدیل ہو رہا ہے. فوری طور پر ظاہر ہے جب دربار وہاں سے یہاں لانا ایک سیکنڈ کا کام تھا، تو اس تخت میں جب تخت وہاں سے یہاں لانا ایک سیکنڈ کا کام تھا، تو تخت میں تبدیلی کرنا تو پھر مائکرو سیکنڈ کا کام ہوگا. اور یہ سیکنڈ بھی میں نے کہا ہے، ورنہ تو پلک جھپکنا تو پتہ نہیں اس سے بھی کم ہوتا ہے. فوری طور پر ملکہ بلقیس کے تخت میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی. سو ایک طرف ملکہ بلقیس اپنے لوگوں سمیت دربار سلیمان میں حاضر ہونے کے لیے آ رہی ہیں، ادھر تخت بلقیس لشکر بلقیس سے پہلے وہاں پر پہنچ گیا ہے، اور اب اس تخت میں تبدیلی کا کام جاری ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ جب بلقیس اسے دیکھتی ہے تو اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. اور اب زیادہ دیر نہیں گزری ہے، بلقیس کا لشکر قریب پہنچ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہاں تک کہ بلقیس کا لشکر سلیمان علیہ السلام کے دربار کی دہلیز پر پہنچ گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب ملکہ بلقیس اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ دربار سلیمان علیہ السلام میں داخل ہو چکی. داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ خط بھیجو ملکہ بلقیس کو. داستان کے اس موڑ پر کیا ہوا؟ بلقیس کا تخت پہلے سے آ چکا ہے، اب بلقیس بھی آ چکی ہیں، ملکہ بلقیس آ چکی ہیں. اب حال یہ تھا، یعنی ہوا کیا ہے؟ یہ اصل میں ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام بغیر جنگ کیے ایک فاتح ہو گئے. ملکہ سبا بلقیس بغیر جنگ کیے مفتو ہو گئی ہے. لیکن سب نے دیکھا کہ ملکہ اور اس کے جو لوگ ساتھ آئے تھے، اگر ہم آگے بڑھ سکیں، ملکہ اور اس کے جو ساتھی آئے تھے اس کا بڑا استقبال کیا گیا. اور اب جب ملکہ اور اس کے درباریوں نے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا نظارہ کیا، مائنڈ بلوئنگ، یعنی وہ دنیا جہاں کی مخلوقات کو دیکھ کر، مطلب میں چشمے تصور سے سوچوں، میں کہوں گا کہ وہ انسان کا نہیں دماغی معاف ہو جاتا ہے. بھائی سوچیں، ملکہ بلقیس بہت بڑی ملکہ تھی، لیکن یہ تو اس کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا نا کہ یہ کیسا دربار ہے، چرند پرند ہوا بھی ان کے تابع، جن انسان عفریت، یہ سب کیا ہے. ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں موجود ہے علیہ السلام اور حیران ہے. یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ لمحہ آیا کہ جب ملکہ بلقیس کو اس کے اپنے تخت، تبدیل شدہ تخت کے سامنے سے گزارا گیا. دیکھا جائے اس تخت کو پہچانتی یا نہیں پہچانتی. ملکہ بلقیس اپنے تخت کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور پھر کیا ہوا یہ کلرز کریں.